السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ کچھ چینجنگز کی وجہ سے ایک دو دن 4 دن لگ سکتے ہیں کہ پراپرلی ہم اسٹوڈیو بنا پائیں، لیکن یہ ہے کہ بات کرتے رہیں گے، جو بھی معلومات ہے اس کو شیئر کریں گے۔ اچھا دیکھیں، جو فوج جو ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا، بارڈرز کا دفاع کرنا، پھر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کا دونوں طرح کا کام ہوتا ہے۔ جو بارڈر پہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے اس کا بھی دفاع کرنا ہوتا ہے، اور انٹرنل جو کنٹری کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے اس کا بھی دفاع کرنا ہوتا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے اس کو ایکسٹرنل جو کام ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو فوج کے ساتھ منسلک تو ہوتی ہے، لیکن اس کو فوج سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو چال ڈھال ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتوں پہلے تک میں مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا تھا، پہلے بہت زیادہ کرتا تھا، پھر حکومت چینج ہوئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوئی۔ میں اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، تو جو لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی میٹنگ میں بیٹھ کے بات سن کے اور اپنی رائے بنا کر میں وہ بات پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جو ان سے ہیں نا، وہ آرمی چیف تھے، اور یہ باتیں کی گئیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اتنا ٹیکس دیتی ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ آپ کو سوداگری کا لائسنس کسی نے نہیں دیا، اور ان پر تنقید کی۔ لیکن بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ پروفیشنلزم جو ہے نا وہ بڑھتا گیا، اور جو ان کے اندر جو بہت سارے مسائل تھے ان کے اوپر قابو پایا گیا، تو پھر ہم نے اس چیز کو سپورٹ کیا۔ اس وقت میں ہائیبریڈ پروگرام ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہ ہائیبریڈ کس قسم کا ہے؟ کیا یہ باجوہ ڈاکٹرائن والا ہائیبریڈ ہے یا کچھ اور طرح کا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کنٹینیوٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، لیکن اس وقت کے اندر کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہوتے زیادہ اچھا تھا، لیکن وہاں پر بھی جو ڈاکٹرائن تھی پہلی، اس کے اتنے اثرات رہے کہ سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف بالکل اس ذہن کے ساتھ نہیں آئے تھے یا تھے کہ ان کو حکومت میں کوئی رکاوٹ ہو۔ وہ اس بات میں بالکل واضح تھے کہ ایک واضح سادہ اکثریت مل جائے، واضح اکثریت مل جائے، اور پھر وہ اس ملک کے لیے ایک بڑا پلان تھا، اور پھر وہ پلان جو تھا نا وہ رک گیا۔ لیکن میاں محمد نواز شریف نے پورے طریقے سے جو پی ایم ایل این کی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو اور ہر جگہ پہ سپورٹ کیا، لیکن وہ سپورٹ کی حد تک ہے، لیکن حکومت کو فریم کرنے میں میاں محمد نواز شریف کی کوئی رائے نہیں تھی۔ اس کے اندر شہباز شریف صاحب تھے، پیپلز پارٹی تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، اس میں یہ سارے مل کے جو اندر کام کر رہے تھے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنی جو مشورے دیے ہیں وہ اکانومی کو سیٹ کرنا، دفاع کو سیٹ کرنا، عوام کو سہولیات دینا، اس کے اندر اپنی رائے بالکل بھرپور دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیتا رہوں گا۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ مسلسل بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈسکشن ہوتی رہی، میں آپ کے ساتھ کرتا رہا، اور یہ پچھلے میں تقریباً 1 ڈیڑھ سال کی بات کر رہا ہوں۔ ڈزنز آف پروگرامز ہیں جس کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ اسرائیل پاکستان کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر وہ تقریباً اپنا جال بچھا چکا ہوا ہے، اور وہ چھوڑے گا کسی کو بھی نہیں۔ اچھا، لیکن پاکستان ایک ایسی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں صبر بھی ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ زبردست فائٹ کرنے کا حوصلہ بھی ہے۔ یعنی کہ صبر، آپ دیکھ لیں کہ عوام پہ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں بلوچستان میں، کے پی میں، جو ٹرائبل ایریاز ہیں، پنجاب کے اندر، ساؤتھ کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو انتہا کی زیادتی، سندھ پورا کا پورا آلموسٹ اربن چھوڑ کے انتہا درجے کا جو نا زیادتی ہے۔ ہاں، اربن کے اندر بھی جو نا اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ شہری جو علاقہ ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تو لوگوں کے لیے وہ سہولیات نہیں ہیں، ان کو راغب بھی نہیں کیا گیا کہ آپ دور بستیاں بسائیں، آپ باہر نکلیں، بس ان کو بتایا گیا کہ آپ گھستے جاؤ، آبادی بڑھاتے رہو، اور اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہو، اور وہ جنگ جو نہ کسی سر کی نہ پیر کی۔ اس وقت میں کیا ہوا دیکھیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ کہا کہ ہم اپنے دفاع کے معاملات کو ترجیح دیں گے اور ہم وہیں تک محدود رہیں گے، اور بزنسز سے باہر نکلنے کا انہوں نے ذہن بنایا بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ان میں چینجز آئیں، انہوں نے اپنی جو فوکس تھی وہ کی کہ ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر انہوں نے ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ تبدیل ہونا شروع ہوئیں۔ پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیاں اور جو فیض نیٹ ورک اور باجوہ ڈاکٹرائن کا گند تھا
اس کو انہوں نے صاف کرنا شروع کیا، لیکن گند کو دھویا ہے، اس کو اکھاڑ کے نہیں پھینکا۔ اگر وہ اکھاڑ کے پھینکتے تو بہت بڑا انتشار ہوتا، اور یہی درست طریقہ ہے اس وقت کے اندر۔ ہاں، سزائیں ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، لیکن وہ اپنے طریقہ کار کے ساتھ، وقت کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس وقت میں دو کانفلکٹ ہوئے، ایک ایران اور اسرائیل کا، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا۔ ان دونوں کے اندر اللہ پاک نے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک چانس دیا کہ آپ سمجھ لو۔ تو یہ بالکل واضح ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوئی ہے کہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں، اور اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دشمن جو ہے وہ بلاک بنا کر آ رہا ہے، یعنی کہ دشمن کون ہے؟ ہمارا ڈکلیئرڈ دشمن ہے انڈیا، وہ بلاک بنا کر آ رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اسرائیل جو انسان ہے وہ بالکل ساتھ آ رہا ہے، تو کیا اس سے دفاع کے لیے ہمیں پاکستان کو کوئی تیاری کرنی چاہیے؟ تو وہ بالکل واضح ہے، اور اس کے لیے بہت اچھی حکمت عملی ہوگی، توقع کر رہا ہوں میں۔ اور جس طریقے سے صورتحال ہے، ایران کو مضبوط کرنا ہوگا، دیگر جو طاقتیں ہیں ان میں بہت ساری سہولیات دینی ہوگی، ان کو اس قابل کرنا ہوگا کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑ پڑیں اور بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں، لیکن جتنے وہ ہیں، جتنے ان کے وسائل ہیں، جتنے ان کے معاملات ہیں، اس کے اندر ان کو اکوپ کرنا ہوگا۔ یہ ذمہ داری پاکستان کی کیوں ہے؟ یہ ذمہ داری چائنا کی کیوں ہے؟ یہ ذمہ داری سعودی عرب کی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں، ترکی کی کیوں ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا ہیں، یہ ان کی کیوں ہیں؟ اور یہ جو جتنا جو ادر بلاک آ جاتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہماری کوئی انہوں نے صفر کر کے رکھی ہوئی ہے، ان کی اس لیے ہے کہ جب تک دشمن کو آپ دشمن نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ تو ایران کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے جو انسانہ ایران نے اپنا دفاع کیا، لڑا تو وہ بچا، جتنی صلاحیت تھی اس میں لڑا۔ پاکستان جس حد تک مورل سپورٹ دے سکتا تھا دی، ٹیکنیکل دے سکتا تھا دی، لیکن اس وقت میں کیا موقع ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اس وقت میں آپ جو چاہیں کانٹریکٹ کریں، جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیں، جس طریقے کی چاہیں ہیلپ دے دیں۔ کیا امریکہ سے دنیا اسلحہ نہیں خریدتی؟ کیا پورے یورپ سے دنیا اسلحہ نہیں خریدتی؟ سب خریدتے ہیں۔ تو یہ امن کے ٹائم کے اندر اپنے دفاع کے لیے تیاری کرنا بہترین ہے۔ کیا تربیت امریکہ سے پاکستان نہیں لیتا؟ کیا برطانیہ سے نہیں لیتا؟ یہ وار کورسز کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ فری میں ہوتے ہیں؟ بہت بڑا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بالکل واضح ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اگر جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، اور ہوں گی۔ اور اگر جو خدا نخواستہ یہ ماضی کا ہی دور دہرایا گیا کہ سب کچھ ہمارا اور ہماری طاقت اور ہم ہی چلائیں گے، تو وہ مجھے نہیں لگ رہا اس وقت میں کہ ایسا ہوگا، اور ایسی ہوتی ہوئی صورتحال کوئی نظر بھی نہیں آ رہی۔ عمل ہوتا ہے نا جو واضح کرتا ہے، تو بہتری نظر آ رہی ہے۔ اور یہ بات کہ دشمن کو شناخت کر کے اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہی فوجوں کے کام ہوتے ہیں، یہی حکومتوں کے کام ہوتے ہیں۔ بالکل واضح ہو چکا ہوا ہے کہ جس طریقے سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا انجوائے کر رہی ہے، ہر ایک کا رخ بالکل واضح ہے۔ زبان سے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن عملاً جو انسانہ بالکل واضح ہے کہ کس طریقے سے حکومتیں کس طریقے سے محتاج ہوئی ہوئی ہیں، پیرالائز ہوئی ہوئی ہیں۔ جتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں، جس طریقے سے بیل گیٹ ہو گیا اور جو دیگر لوگ ہو، کیسے مفلوج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دماغ کیسے ہائی جیک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔